اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلك الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کی کامیابی کا ذکر فرمایا اور کفار کی ناکامی کا ذکر فرمایا اور فرمایا اسلام غالب آ کر رہے گا۔ اب اسلام کے غلبے کے لیے کچھ باتیں ضروری ہیں، وہ یہ ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے کے لیے، لوگوں تک دعوت پہنچانے کے لیے جدوجہد کرنا، زبانی، تحریری، تقریری، اس طرح جانی، مالی، ہر طرح کی کوششیں کرنا۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو کامیابی کا یہ راز بتایا ہے کہ دنیا میں اگر تم حکومت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، تو یہ کچھ کام آپ کو کرنے پڑیں گے، اور اس کو اللہ نے تجارت کا عنوان دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی تجارت بتائیں کہ جس سے تمہیں دنیاوی اخروی دونوں فائدے ہوں۔ تو اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں نہ بتاؤں تم کو ایسی تجارت، ایسی سوداگری جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے، جو آخرت میں جہنم کا جو عذاب ہے وہ کافی دردناک ہے، اس سے بچاؤ کے لیے تمہیں تجارت بتاؤں، تمہیں سوداگری بتاؤں۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ لینا ہوتا ہے، کچھ محنت کرنی ہوتی ہے، کچھ دینا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے تو فائدہ ہوتا ہے، سرمایہ لگانا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایسی تجارت ہے کہ جس میں تمہیں کچھ لگانا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، خرچ کرنا ہوگا، تب جو ہے تو تمہیں یہ تجارت میں نفع اور فائدہ ملے گا۔ اور پہلا بڑا نفع یہ ہے کہ آخرت کا جو دردناک عذاب ہے اس سے تمہیں نجات ملے گی۔ اب آگے اللہ تجارت بتاتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ جیسا کہ ایمان میں بتاتا رہتا ہوں، اللہ پر رسول پر ایمان کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کر، اسلامی شرائط کو مان کر، ان پر زندگی بھر عمل کرنے کا وعدہ کرنا ہوتا ہے، یہ ہے ایمان، اور عقیدہ اس کے مطابق رکھنا ہے، یہ ہے ایمان۔ تو فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی جہاد میں مال خرچ کرو، جان خرچ کرو۔ جہاد کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ ہوتا ہے کسی کی ذہن سازی کرنا، کسی کو حق بات سمجھانا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور ایک اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر تیار کرنا، اللہ کے حکموں کے مطابق چلنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور دوسرا خود کو برائیوں سے بچانا، کوشش کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور کسی
کو پڑھانا یہ بھی جہاد ہے، خود تعلیم حاصل کرنا یہ بھی جہاد ہے، اور لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ مختلف جہاد کے درجے ہیں۔ سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے نافرمانوں اور فسادیوں سے لڑنے کے لیے آگے میدان میں آنا، اور اس میں مال خرچ کرنا، وقت خرچ کرنا، جان خرچ کرنا، اپنے وسائل لگا دینا، یہ بڑا جہاد ہے۔ اور پھر اپنے آپ سے، شیطان سے لڑنا، پھر اپنے نفس سے لڑنا، یہ بھی جہاد ہے۔ تو یہ بڑے جہاد یہ ہیں، باقی سب نیکیاں اور جد و جہد جہاد میں آتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہاں اس جہاد کا ذکر ہے کہ جس میں دشمن سے لڑا جائے، تو فرمایا کہ تم جو ہے تو جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جہاد کرنے میں تو نقصان ہوتا ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے ہتھیار میں، آنے جانے میں، اور انسان زخمی ہوتا ہے یا مر جاتا ہے، کسی اور کو مارتا ہے، تو یہ تو اس میں فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھ رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو۔ کیوں کہ تم جو ہے تو جہاد میں آج اگر قربانی دے رہے ہو، اس کا پھل آخرت میں تیرے لیے تو نکلے گا، تیرے آنے والی نسلوں کے لیے بھی نکلے گا۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کے ساتھ جنگ بدر میں جہاد کیا، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آگے اسلام بڑھتا گیا یہاں تک کہ پورے جزیرۃ العرب پر اسلام کا ڈنکا بجنے لگا، پھر اسی طرح دنیا میں پھیلنے لگا، یہاں تک کہ ہمارے ملک ہم بھی اسلام کے داخل ہو گئے اس جہاد اور تبلیغ کی برکت سے، لوگوں کو سمجھانے اور شیطانوں اور شریروں کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ ذالکم خیر لکم، یہ اگر مال خرچ ہونا، وقت دینا، زخمی ہونا، مارنا یا مر جانا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اب پھر تمہیں ملے گا کیا؟ ایک تو دردناک عذاب سے نجات، اور دوسرا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی جب تم توبہ کرو گے اس جہاد کی برکت سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر توبہ نہیں بھی کی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو اپنے فضل و کرم سے اپنی طرف سے اگر تم پر کسی کا حقوق ہے وہ ادا کریں گے، اور تمہاری مغفرت جہاد کی وجہ سے ہو جائے گی۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا اللہ جہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جیسا کہ میں بتاتا رہتا ہوں، دودھ کی نہر، شراباً طہورا کی نہر، اور شہد، خالص شہد کی نہر، اور صاف شفاف پانی کی نہر، یہ 4 نہریں ہر جنتی کو ملیں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور عمدہ صاف ستھرے مکانات، فی جنات عدن، ایسے باغوں میں جو ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ والے باغوں میں، جنات عدن میں جو ہے تم رہو گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اللہ فرماتا ہے ایک اور دوسری چیز بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا جس کو تم پسند کرتے ہو، جس کو تم پسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ وہ چیز بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ سے تمہاری مدد ہوگی، جیسا کہ تم اللہ سے مدد مانگتے رہتے ہو، اور جلدی فتح ہوگی۔ یعنی انسان نتیجہ جلدی چاہتا ہے، انسان جلد باز ہے، تو اللہ نے فرمایا جس کو تم چاہتے ہو دنیاوی فتوحات، دنیاوی کامیابی، اللہ کی مدد، یہ بھی تمہیں ملے گی، اللہ کی مدد سے تمہیں جلدی کامیابی ملے گی۔ وبشر المؤمنین، اللہ فرماتا ہے کہ مومنین کو خوشخبری دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا